نہ پھلے گا مگر اللہ جنت میں تمہارا درخت لگا دے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. یعنی دنیا کا یہ درخت بڑھے گا نہ بڑھے گا, کھجور دے گا نہ دے گا, لیکن میں جو تسبیح بتاتا ہوں وہ تسبیح تم پڑھو گے, ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگائے گا. بولو ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگا. یہ تو ہمارے نبی نے کن کو کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کو. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, بولو کہاں گئے؟ معراج پر. اور جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور بہت دیر تک ہمارے نبی اور حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی 7ویں آسمان پر بات کر رہے. بات کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میرے پیارے نبی آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا. پہلی بات کیا بتائی؟ آپ کی امت کو میرا سلام. اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ اے پیارے نبی, یہ جنت جو ہے نا, جنت اس کی زمین بہت پیاری ہے, اس کا پانی بہت میٹھا ہے. بولو جنت کی زمین بہت پیاری ہے, بہت پیاری ہے, اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے. لیکن میرے پیارے نبی جنت میں درخت لگانا ہے. بولو جنت میں. تو ہمارے آقا ساتھ ہم نے وہاں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا, میرے کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امت کو سلام بھی پہنچانا ہے, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے, مگر یہ درخت لگانا ہے تو ہم کیسے درخت لگائیں گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میرے پیارے نبی بلکہ سارے نبیوں کے نبی, آپ زمین پر جاؤ گے, آپ تو معراج میں آئے ہو, آپ زمین پہ جاؤ گے, جا کر سب کو کہنا ایک تسبیح پڑھتے جائیں, ہر تسبیح پر اللہ کی قسم اللہ جنت کا درخت لگاتا رہے گا. یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو فرمایا, جنت کی زمین بہت اچھی, جنت کا پانی بہت میٹھا, آپ کی امت کو میرا بہت بہت سلام, لیکن جنت میں درخت لگانا ہے, اور درخت لگانے کے لیے تسبیح پڑھنا پڑے گی. وہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا, ایک تسبیح پڑھنی ہوگی, اللہ جنت میں درخت لگائیں گے. چلو کون سی تسبیح آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے؟ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک جنت کا درخت تیار. بولو ایک جنت کا درخت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ آپ کی امت کو کہنا یہ تسبیح پڑھے, جنت کا پانی بہت میٹھا, جنت کی زمین بہت اچھی, آپ کی امت کو سلام, مگر یہ تسبیح پڑھے, اللہ ایک ایک امتی کا درخت لگاتا جائے گا. تو میرے پیارو یہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی. تو پورا مجمع پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اس تسبیح پر اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا, ہمیں کتنی تسبیح پڑھنا چاہیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا, جتنی طاقت ہو اتنی مرتبہ پڑھنا, تیری طاقت ختم ہو جائے گی, مگر اللہ درخت لگاتے لگاتے تھکنے والے نہیں ہے. تو چلو پڑھو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بتاؤ یہ ہماری آواز آسمان پر جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ ارے بولو نا, جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ اور ہمارے نبی سچے, جنت کا درخت لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ اب تک ہم نے 4 مرتبہ پڑھا, مطلب میرے اور آپ کے 4 درخت تو لگ گئے. بولو سبحان اللہ. اتنا پیارا سودا کوئی نہیں کروائے گا میرے دوستو کہ بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کے جنت کے درخت لگوائے ہیں. جب آپ کے 4 لگے تو پڑھانے والے کے تو کتنے زیادہ لگے ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ نے یہاں جمع کیا, اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور یہ خالی نہیں جائے گا. بولو یہ ذکر کرنا خالی نہیں جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے. ایک زمانے میں کوئی بہت امیر شہزادہ بہت بیمار ہو گیا, بے ہوش. بولو بیمار ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. بلکہ جتنے ڈاکٹر, جتنے اطباء
جتنے حکیم سب نے کہا کہ یہ مرنے والا ہے. بولو یہ مرنے والا ہے, 2-4 گھنٹے باقی ہے, اس کے بعد میں اس کی روح نکل جائے گی. بڑے بڑے حکیم آئے, بڑے بڑے طبیب آئے, بڑے بڑے ڈاکٹر آئے, سب نے آ کر کہا کہ یہ شہزادہ ہے, بھلے کتنا بھی مالدار ہے, کتنا بھی امیر ہے, مگر 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے. تو وہ جو شہزادے کے ابا تھے, شہزادے کے ابا یعنی بادشاہ, بولو شہزادے کے ابا کون, انہوں نے کہا کوئی مولانا کو بلاؤ, کوئی مولانا کو بلاؤ, کیونکہ میرا بیٹا جوان ہے, 22-25 سال کا میرا بیٹا ہے, اور 2-4 گھنٹے میں میرا بیٹا مر جائے گا, اور میرا بیٹا تو جوان ہے, ابھی تو اس نے جوانی میں قدم رکھا ہے, کوئی مولانا کو بلاؤ. اب جب مولانا کو بلائے, اب وہ مولانا کیا کریں گے, بھائی میرے جیسا مولانا ہوگا, وہ مولانا آئے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے. بولو سورہ فاتحہ پڑھ کے, یہ میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے. وہ مولانا آئے, کچھ پڑھتے جائے اور کر کے دم کرے, پھر کچھ پڑھے پھر دم کرے, کچھ پڑھے اور پھر دم کرے, کچھ قرآن پڑھے پھر دم. اتنے میں ایک شور آیا کہ اس وقت کے زمین کے سب سے بڑے ڈاکٹر, سب سے بڑے حکیم, سب سے بڑے طبیب, جن کا چارج بھی بہت اونچا ہے, وہ آ رہے ہیں. ان کا نام ہے ابو علی سینا. بولو کیا نام ہے, ابو علی سینا. یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن جتنے علماء کرام ہیں نا ان کو معلوم ہے, کیونکہ یہ جو تھے نا بہت بڑے سائنسداں تھے, بہت بڑے طبیب تھے, بہت زیادہ ان کو حکیم کی معلومات تھی. تو وہ آ رہے تو پورے گاؤں میں شور ہو گیا, ابو علی سینا آ گئے, ابو علی سینا آ گئے, ابو علی سینا آ گئے. اب ابو علی سینا آ گئے, اب ظاہری بات ہے کوئی حکیم جب آئے گا تو سارا مجمع جمع ہو گیا. وہ حکیم صاحب آئے, وہ شہزادہ تو ایسا ہی بے ہوش پڑا تھا, انہوں نے اپنا ہاتھ لے کے اس کی نبض کو چیک کرنا شروع کیا. آپ بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے, حکیم صاحب کے پاس گئے ہوں گے, تو وہ آپ کی ہاتھ کی نبض تو ابو علی سینا چیک کر رہے. بازو میں کون بیٹھے, وہ مولانا, وہ پڑھ پڑھ کے کیا کر رہے, دم کر رہے, وہ پھونک مار رہے, پڑھ کے پھونک مار رہے. تو ابو علی سینا کو غصہ آیا کہ میں اتنا بڑا حکیم, میں اتنا بڑا ڈاکٹر, میں اتنا بڑا طبیب, میں جو ہزاروں آپریشن کرنے والا, اور یہ مولانا بوڑھے میاں آئے, پڑھ کے پھونک مار رہے, پڑھ کے پھونک مار رہے, پڑھ کے پھونک مار رہے. تو پوچھا کیا کر رہے ہو. ابو علی سینا حکیم تھے, انہوں نے مولانا کو پوچھا, او مولانا کیا کر رہے ہو. تو مولانا نے کہا کیا کروں گا, قرآن پڑھ کے دم کرتا ہوں, اللہ اللہ کر کے دم کرتا ہوں, قرآن پڑھ کے پھونک مارتا ہوں, اللہ اللہ کر کے پھونک مارتا. تو ابو علی سینا نے کہا میں نالج والا آدمی ہوں, ایجوکیشن والا آدمی ہوں, میں تعلیم والا آدمی ہوں. تم جو پھونک مارتے ہو نا ہوا میں اڑ جاتی ہے, تم جو پھونک مارتے ہو, اللہ کا نام لیتے ہوں گے, قرآن پڑھتے ہوں گے, مگر جو پھونک مارتے ہو نا, کیونکہ انسان جو بھی بولتا ہے, بولو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. بھائی میں بھی بول رہا ہوں, یہ میری آواز ہوا میں اڑ جاتی. تو کہا ایسا کر کے کیا فائدہ, اس سے اچھا وہ حکیم ابو علی سینا کہنے لگے میرے جیسا ڈاکٹری کرو, میرے جیسا سائنس پڑھو, میرے جیسا جغرافی پڑھو, میرے جیسا میتھمیٹکس پڑھو, میرے جیسا لاجک پڑھو, میرے جیسا بایولوجی پڑھو, اور کسی مریض کا صحیح علاج کرو. یہ کیا پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو, پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو, جو بھی آپ کرتے ہو یہ کہاں اڑ جاتا. وہ مولانا بہت ہوشیار تھے, بولو مولانا کچھ بولے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب کو کیا کہا, حکیم صاحب وہ ابو علی سینا تم تو کتے ہو, کتے. مولانا نے کیا کہا, تم تو بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اتنے بڑے حکیم, سارا مجمع جمع, اور سارے مجمع کے بیچ میں ان کو کیا بولتے ہو, تم تو کچھ. لیکن حکیم ابو علی سینا نے اپنے اوپر پورا کنٹرول کیا, آنکھیں نکال کر دیکھا کہ یہ نالائق, آج تک کسی نے مجھے کتا نہیں کہا, یہ پڑھے لکھے آدمی کو کتا کہتا ہے. خیر حکیم ابو علی سینا اس وقت کچھ نہیں بولے, اور وہ یوں کر کے وہ جو پیشنٹ ہے نا اس کی نبض کو دیکھتے رہے, سینے کو چیک کرتے رہے, اس کے پاؤں کو چیک کرتے رہے. تو تھوڑی دیر میں وہی مولانا کیا کہتے معلوم, تم تو گدھے ہو گدھے. کیا کہا, تم تو گدھے ہو گدھے. اب ابو علی سینا کو بہت غصہ آیا کہ 5 منٹ پہلے میرے کو کتا کہا, اور 5 منٹ کے بعد میرے کو گدھا کہہ رہے. 5 منٹ پہلے میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں کتا کہہ دیا, اور 5 منٹ کے بعد میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں گدھا کہہ دیا. ابو علی سینا کو اتنا غصہ آیا, لیکن ابو علی سینا نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. مولانا بھی بیٹھے رہے. پھر مولانا کیا کہتے معلوم, او حکیم صاحب آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ابو علی سینا تو غصے میں تھے, کہنے لگے غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, تم نے مجھے انسان کو کتا کہا, جب تم کسی کو بھی کتا کہو گے تو غصہ آئے گا, اور اس کے 5 منٹ کے بعد تم نے مجھے
گدھا کہا تو مجھے غصہ آئے گا بھائی، کسی کو بھی غصہ آئے گا. تم بیٹھے بیٹھے میرے کو کتا بولو گے، گدھا بولو گے تو غصہ آئے گا. تو مولانا نے کیا کہا، اس میں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو بولے وہ تو ہوا میں اڑ گیا. تم کو میں نے کتا بولا، اڑ گیا ہوا میں. پھر 5 منٹ کے بعد میں نے تم کو گدھا بولا ہوا میں. تو ابو علی سینا نے کہا ہوا میں اڑ گیا، غصہ تو آیا. تو کہا کتا اور گدھا بولنے سے غصہ آ گیا تو اللہ اللہ بولنے سے کیا بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوگی؟ ایک تم کو میں نے کتا کہا، اس کا اثر تمہاری طبیعت پر ہوا کہ تمہیں غصہ آیا. پھر میں نے گدھا کہا، تمہاری طبیعت پر اثر ہوا، تمہیں اور غصہ آیا. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوتی؟ بس وہ مولانا نے اتنا کہا کہ وہ شہزادہ کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ایک دم چست و چالاک اور چوبند ہو کے کھڑا ہو گیا. ابھی ابو علی سینا نے تو کوئی دوا بھی نہیں دی تھی، حکیم صاحب نے ابھی کوئی معجون بھی نہیں دیا تھا، حکیم صاحب نے ابھی تک کوئی کیپسول یا ٹیبلٹ بھی نہیں دی تھی، لیکن وہ مریض کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ لفظ اتنا پیارا ہے، دل سے نکلتا ہے تو سامنے والے کے دل کو اثر کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے سامنے بیمار پر اثر نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے پیارو، ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے. بولو ذکر کرنے والا. اور جو ذکر نہیں کرتا وہ، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا حیٌّ الذی یذکر اللہ ربہ، وہ زندہ ہے جو اللہ اللہ کرے گا. میتٌ الذی لا یذکر ربہ، وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اچھا بات آئی تو آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت بایزید بسطامی. بھائی ہاں بولو یا نہ بولو، کیا نام؟ حضرت بایزید بسطامی. بہت بڑے حافظ کا ہو، قاری کا ہو، عالم کا ہو، مفتی کا ہو، محدث کا ہو، مجود کا ہو، مقرر کا ہو، بہت اللہ نے نوازا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. اب کوئی جنگل کا رہنے والا، بھائی کوئی جنگل کا رہنے والا ایک دم دیہاتی، اس کو ایک تمنا پیدا ہوئی کہ چلو شہر میں جاؤں اور حضرت بایزید بسطامی سے ملاقات کرو. لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ بہت دور جانا ہوگا، جنگل کا سفر کرنا ہوگا، پھر تم شہر میں پہنچو گے، پھر اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، پھر وہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی سے تمہاری ملاقات ہوگی. مطلب ہے کہ بہت لمبا سفر ہے. وہ جنگل کے رہنے والے نے کہا کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جائے گا، 2 مہینہ جائے گا، لیکن میں ضرور جاؤں گا. اور اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے میں کیا کروں گا؟ ملاقات کروں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر سے ٹفن لے کر نکلے. اچھا وہ جنگل کے رہنے والے تھے، ان کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی. جو جنگل کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو جانوروں کی زبان آتی، ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی کہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے. خیر وہ اپنا ٹفن لے کر چلے، راتوں کا سفر، دن کا سفر، راتوں کا سفر، دن کا سفر. ایک رات سوئے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے تھے. درخت پر 2 چڑیا، بولو درخت پر 2 چڑیا. ایک چڑیا دوسری چڑیا کو پوچھتی ہے، کیا پوچھتی ہے؟ یہ مسافر کہاں جا رہے؟ یہ مسافر کہاں جا رہے؟ تو دوسری چڑیا کہتی بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے جا رہے. بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے کے لیے جا رہے. تو پہلی والی چڑیا کہتی ہے ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا، ان کا تو ابھی انتقال. اچھا انہوں نے سنا اور سمجھ گئے میرا تو سفر بیکار ہے، کیونکہ میں جا رہا ہوں حضرت بایزید بسطامی کو ملنے کے لیے، اور یہ 2 چڑیا آپس میں بات کری کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جن کا انتقال ہو گیا ان کو ملنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچتے رہے. پھر خیال آیا کہ ارادے سے نکلا ہوں، جاؤں گا. ارے وہ نہیں ملیں گے، ان کی قبر تو ملے گی. بھائی وہ نہیں ملیں گے، ان کو جہاں دفن کیا ہوگا قبر ملے گی، وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا، وہاں جا کے سورہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لوں گا، سورہ فلق پڑھ لوں گا، سورہ ناس پڑھ لوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا اور کچھ دعا مانگ لوں گا. چلو وہ زندہ نہ ملے تو نہ ملے، ان کی قبر پر جاؤں گا. لیکن جب وہ اس علاقے میں پہنچے، اپوائنٹمنٹ مل گیا، حضرت بایزید بسطامی تو زندہ تھے. ارے بولو حضرت بایزید بسطامی. سوچنے لگے وہ چڑیا نے تو ایسا ہی بیوقوف بنایا. وہ پہلی چڑیا دوسری چڑیا کو بول رہی، دوسری چڑیا پہلی چڑیا کو بول رہی، اور وہ دونوں پرندوں نے جھوٹ بولا کہ بایزید بسطامی کا انتقال ہو گیا تو زندہ ہے. چلو وہ ملے، جو ہدیہ دینا تھا وہ ہدیہ دیا، جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں کی، جو نصیحت لینا تھا وہ نصیحتیں لی، جو بھی ایک عالم سے کرنا چاہیے سب کچھ انہوں نے کیا.
جب جانے لگے تو کہنے لگے باعزت بستامی سے ایک بات کہوں آپ کو. کہا کیا؟ کہا میں آ رہا تھا، آدھے راستے سے واپس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. بولو آپ کا انتقال ہو گیا. اور میں تو واپس جانے والا تھا. وہ تو معلوم نہیں دل میں ایسا خیال آیا کہ چلو آپ زندہ نہیں ملیں گے تو کم سے کم آپ کی قبر تو ملے گی، آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا. تو باعزت بستامی نے کہا وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو ساتھ میں بولو وہ پرندے نے. تو کہا کیسے سچ کہا؟ انہوں نے تو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا میں نہیں ہو، آپ تو میرے سامنے ہو. میں نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے قبول کیا، آپ نے تقریر کی میں نے سنا، آپ نے وظیفے بتائے میں نے سنا، آپ کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، آپ کے ساتھ میں پانی پیا، آپ تو زندہ ہے. اور وہ پرندہ تو کہتا تھا، وہ چڑیا کہتی تھی کہ آپ مر گئے. کہا کب کہا تھا اس نے؟ تو انہوں نے ٹائم بتایا. کہا کون سے دن کہا تھا؟ تو انہوں نے دن بتایا. کہا وہ چڑیا نے صحیح کہا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اس دن اس گھڑی میں اللہ کی یاد سے رک گیا تھا. اتنی گھڑی، اتنا وقت میں نے اللہ اللہ، میرا دل غافل ہو گیا تھا. ورنہ میرا دل ہمیشہ اندر دھڑکن کرتا رہتا ہے، اللہ 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 اللہ. میں کسی سے بات کروں، میں کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میرا دل اندر سے دھڑکتا رہتا ہے اللہ اللہ. لیکن جو گھڑی تم کہہ رہے ہو نا، مجھے برابر یاد ہے کہ وہ گھڑی اور وہ دن میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور میں ذکر نہیں کر رہا تھا. اور میرے نبی نے فرمایا وہ مردہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. تو میرے پیاروں، یہ تو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں. تو ہم بھی ہمارے دل کو تھوڑا دھڑکائے. اور کیا ہونا چاہیے ہماری زبان پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. ہماری زبان پر کس کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے برابر صورت میں کہاں کہا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا میرے پیاروں، اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. بولو اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ نے نمازوں کا ٹائم رکھا. بولو نمازوں کا ٹائم رکھا. اگر ابھی کوئی بولے کہ میرے کو کل کی فجر پڑھنا ہے، پڑھ سکتا؟ نہیں بولو پڑھ سکتا نہیں. اللہ نے نمازوں کو ٹائم میں رکھا. فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، وتر کو وتر کے وقت میں. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 5 نمازیں رکھی ہے، لیکن 5 نمازوں کا ٹائم بتا دیا. ٹائم پر نماز ہوگی، بغیر ٹائم کے نماز ادا نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت بتایا. فجر کا کیا وقت ہوگا، ظہر کا کیا وقت ہوگا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، وتر کا وقت، تہجد کا وقت. تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وقت میں، مطلب لیمیٹڈ. بولو لیمیٹڈ. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیاروں زکوٰۃ پہ آ جاؤ. اللہ نے اس کی لیمٹ بتائی ہے. بھائی زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. ارے بولو نا، زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. کیا روزانہ کوئی آپ سے زکوٰۃ مانگے گا؟ نہیں. مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، سال میں 1 مرتبہ. بولو سال میں. حدیث پاک کے الفاظ حولان ہول. حولان ہول کا مطلب ہوتا ہے سال گزرے گا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی. اور اللہ کا قانون آئے گا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مالداروں سے مال لیا جائے گا، غریبوں کو مال پہنچایا جائے گا، لیکن وہ مالدار سے کب لیا جائے گا؟ صاحب نصاب ہوگا. اور سال میں کتنی مرتبہ؟ ایک لیمٹ ہے اس کی، لیمٹ سال میں. اچھا روزے پر آ جاؤ. روزے کی بھی لیمٹ ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر کوئی بولے کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، فرض روزہ رکھوں گا. ارے میرے پیارو، رمضان آنے تک کتنے بھی روزے رکھو، ایک بھی فرض نہیں ادا ہوگا. بولو ایک بھی فرض ادا نہیں ہوگا. اللہ نے لیمٹ بنائی ہے، سال میں 1 مہینہ آئے گا. کون سا؟ رمضان. اسی میں روزہ رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم
علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ فرماتے ایاما معدودات، 29 دن یا 30 دن سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں روزہ. معلوم ہوا نماز لیمیٹڈ، زکوٰۃ لیمیٹڈ، روزہ لیمیٹڈ، حج لیمیٹڈ. بھائی کسی نے ایک مرتبہ حج کر لیا، کیا کہیں گے؟ حج فرض ادا ہوا، پھر دوسرے سال حج کو چلا، کیا ہوگا؟ فرض حج. ارے بولو فرض حج، کیا کہیں گے اس کو؟ نفل، کیونکہ جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ نے ہر انسان کے اوپر زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض کیا؟ ایک مرتبہ. مالدار ہوگا، زاد و راحلہ کا انتظام ہوگا، ٹکٹ ویزا کا انتظام ہوگا، وہاں کے رہنے کا انتظام ہوگا، وہاں کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. اللہ نے لمٹ بتائی. الحج، بولو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کو میں نے لیمیٹڈ بنایا، زکوٰۃ کو لیمٹ میں رکھا، روزے کو لیمٹ میں رکھا، حج کو لیمٹ میں رکھا. لیکن اللہ کا ذکر کرنا، جنت میں درخت لگانا، اس کی کوئی لمٹ؟ کوئی لمٹ؟ ہاں. نماز میں کتنی شرطیں؟ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو؟ اور ذکر کے لیے وضو؟ ارے بولو ذکر کے لیے وضو. ایک عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ بھی کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتے درخت لگاؤ. فرشتے کہتے ہوں گے یہ عورت تو اپنے حیض میں ہے، یہ تو اپنے نفاس میں ہے، یہ تو اپنے ناپاکی کے عالم میں. اللہ کہیں گے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، مگر میرا ذکر تو پاک اور ناپاک دونوں کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. اور کتنا ذکر کرنے کا، اس کی لمٹ کیا ہے؟ ارے بولو نا لمٹ کیا ہے؟ اللہ کو پوچھا گیا کہ ذکر کی لمٹ کیا ہے. اللہ نے 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2، بولو 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد، ایمان والی عورت میرا نام لیتے جانا. اللہ ہم کتنا ذکر کرے؟ اللہ نے کہا بہت ذکر کرنا، تو ذکر کرتے کرتے تھکے گا، میں جنت کے درخت لگاتے لگاتے نہ تھکوں گا. صبح ہو تو اللہ کا نام، شام ہو تو اچھا. ذکر کرنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، کونے میں بیٹھنا ہے، خلوت میں جانا ہے، جلوت میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، عبادت گاہ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہیں چلتے چلتے بھی مجھے پکارے گا، میں سن لوں گا. بولو سبحان اللہ. کہا کھڑے کھڑے مجھے یاد کر لے، بیٹھے بیٹھے یاد کر لے، ارے بستر پر لیٹے لیٹے یاد کر لے. آپ کو معلوم ہوگا آپ اگر بستر پر لیٹے ہو، بولو آپ بستر پر لیٹے ہو اور اچانک آپ کے کمرے میں آپ کے ابا آ گئے. بھائی آپ کے کمرے میں کون آ گئے؟ اچانک یوں دروازہ کھٹکھٹا ٹھک 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 اور یوں دروازہ کھول ابا آ گئے. آپ لیٹے رہو گے؟ نہیں بولو نا آپ لیٹے رہو گے. آپ کیا کرو گے؟ اب بیٹھ جاؤ گے. ابا 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 آپ اچانک میرے کمرے میں آ گئے. یا اچانک آپ کی امی ہاں لکڑی کا سہارا لے کے آپ کے کمرے میں آ جاوے. امی کیا ہوا؟ یا چلو ابا اماں کو سوچو کوئی بڑا آدمی صورت کا، کوئی بڑا مولانا آپ کے گھر پر آ گیا. آپ لیٹے رہو گے؟ ارے بولو نا لیٹے رہو. اور اگر لیٹے رہیں گے تو مولانا کہے گا کتنا گستاخ آدمی ہے، میں اس کے گھر پر آیا کھڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کتنا پیارا ہے، مجھے پکارے گا کھڑے کھڑے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا، بیٹھے بیٹھے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا. اللہ کہتے میرا بندہ تھک گیا، لیٹے لیٹے کہہ دے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات
السماوات والارض. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی پکارتا جائے گا, کھڑے کھڑے اللہ اللہ کر لے, بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر لے, لیٹے لیٹے اللہ اللہ کر لے, تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. بولو تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. میں جنت میں تیرے نام کا درخت لگاتا جاؤں گا, اتنے درخت لگاؤں گا, ایک وقت آئے گا کہہ دوں گا میرا بندہ آجا, بغیر حساب و کتاب کے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا. قرآن کریم میں 22ویں پارے میں اللہ فرماتے جتنے مرد میرا ذکر کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ, حالانکہ اللہ مردوں کا ذکر کریں گے اسی میں عورتوں کا ذکر بھی آ گیا, لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو الگ کیا. اے مرد حضرات ذکر کرنے والے, اے عورتیں اور خواتین ذکر کرنے والے, سمجھ لینا تم ذکر کرتے رہو گے میں مغفرت کے پروانے دیتا چلا جاؤں گا. اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ فرماتے مردوں کو الگ بیان کروں گا, اے مرد حضرات ذکر کرنے والے, اے عورتیں خواتین ذکر کرنے والیاں, تم دونوں کے لیے میں نے مغفرت کا سامان تیار کر کے رکھا. اس لیے ذکر کرتے کرتے جنت کے درخت لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, اتنے لگاؤ کہ قیامت کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنے والا آ جا, کوئی حساب کتاب نہیں, بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیا. تو چلو آج یہ پہلا سبق ہم لے کر چلیں گے, کون کون ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور ایک ذکر میں نے آپ کو بتایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دنیا میں نہیں کہا, کون سے آسمان پر کہا؟ 7ویں آسمان پر فرمایا. تو چلو ایک مرتبہ سب لوگ ذکر کر لیں, اللہ 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 لا الہ. آواز نہیں آ رہی, دائیں بائیں آواز نہیں آ رہی, ذرا بلند آواز سے بولے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہی ذکر کرے, جنت میں درخت لگائیں گے, ساتھ میں بولے سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اور اگر ساتھ میں پڑھے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے. ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی نا. اس سے پہلے کہ میں دوسری بات کروں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے مریدوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بات بہت کرتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے میرے سامنے والے کو پسند بھی نہ آتا ہو. کچھ لوگوں نے عمل کیا, کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا. میں کہتا ہوں کچھ کرو نہ کرو, ایک ارادہ کرو کہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون ارادہ؟ سکول نہیں چھوڑانے کا, سکول نہیں. آپ کا بچہ پہلی بھی پڑھے گا, سیکنڈ بھی پڑھے گا, تھرڈ بھی پڑھے گا, فورتھ بھی پڑھے گا, ففتھ بھی پڑھے گا, 6, 7, 8, 9 SSC میں بھی جائے گا. لیکن میرے پیارو, آج ٹیکنالوجی کا میدان اور ایجوکیشن کا میدان اتنا عام ہو گیا. پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جو مدرسے میں جائے گا بولو وہ اسکول میں نہیں جائے گا, جو اسکول میں جائے گا وہ مدرسے میں نہیں جائے گا. میں خود انگلش اسکول میں پڑھتا تھا اور بمبئی کی بہت بڑی اسکول میں پڑھتا تھا, سینٹ لارنس ہائی اسکول میں پڑھتا تھا.
اور وہ پڑھنا اتنا عجیب و غریب تھا کہ ہم گھر میں باقاعدہ انگریزی میں باتیں کرتے تھے، حالانکہ میں 5ویں درجے میں تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ میرے مرحوم ابا کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جب میرے ابا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے میرے بچے کو حافظ بنانا ہے تو پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ اسکول سے علیحدہ کر دو۔ چنانچہ ہم کو اسکول سے علیحدہ کیا گیا اور اس کے بعد میں پھر مدرسے میں رکھا گیا۔ لیکن میرے دوستو، آج تجربہ بتاتا ہے، آج کا یہ نیا ماحول بتاتا ہے، آپ کا بیٹا ایس ایس سی بھی پاس کرے گا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے گا، لائر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، آرکیٹیکٹ بھی بنے گا، کانٹریکٹر بھی بنے گا۔ اور میرے دوستو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بڑا ڈاکٹر ہے، مگر جب سینہ کھول کر دیکھو تو اللہ نے اس میں قرآن کی دولت بھی عطا کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو نہیں، میری ماں بہنوں کو سینہ کسنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے ایک اللہ کے ولی کا نام لیا، با یزید بستامی۔ آپ اگر ان کے حالات دیکھو گے نا، حافظ، بولو کون؟ حافظ، قاری، عالم، مفسر، مقرر، مجود، مرتل، مجدد۔ معلوم ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کی ملاقات کا ارادہ کیا۔ بولو کسی نے ان کی، بہت سننے جیسی بات ہے، کون؟ حضرت با یزید، کسی نے ان سے ملاقات کا ارادہ کیا اور وہ آیا بھی ملاقات کرنے، لیکن اتنا ہجوم تھا، اتنی پبلک، اتنی جنتا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہاں ملاقات کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں بھی سارا سیکیورٹی رکھا ہے، یہاں بھی سیکیورٹی رکھا ہے، اور سامنے مجمع ہے، پیچھے مجمع، دائیں مجمع، بائیں، کہاں سے ملاقات ہوگی؟ اس نے بہت کوشش کی کہ کچھ آگے بڑھے، مگر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو وہ کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، وہ آدمی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور کہا، اللہ وہ تیرا ولی بندہ ہے، اللہ وہ تیرا حافظ بندہ ہے، اللہ وہ تیرا قاری بندہ ہے، اللہ وہ تیرا عالم بندہ ہے، اللہ وہ تیرا محدث بندہ ہے، وہ تیرا مفسر بندہ۔ میں ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پہاڑی پہ چڑھ گیا ہوں اور بہت بھرپور ان کا دیدار کرتا ہوں۔ وہ جو پہاڑی پہ چڑھ کے دیدار کرنے والے کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ جو پہاڑی پر کھڑا تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے دوست کو خواب میں کہا، غفرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے کہا کیوں معاف کر دیا؟ نمازیں بہت پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، حج، کہا وہ سب اپنی جگہ پر، اللہ نے اس کے لیے معاف نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تو نے محبت سے میرے ولی بندے کو دیکھا، میں بھی تجھے محبت سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ با یزید بستامی بنے کیسے؟ یہ حافظ کیسے بنے؟ یہ تو یتیم تھے، یہ تو پیدا ہوئے، انہوں نے ابا کو دیکھا بھی نہیں، بولو ابا کو پیدا ہوئے یتیم۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی، ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا؟ ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ، بولو کیا نام؟ عبداللہ۔ ان کے اوپر عبد المطلب، ان کے اوپر ہاشم، ان کے اوپر عبد مناف، ان کے اوپر قصی، ان کے اوپر کلاب، ان کے اوپر مرہ، ان کے اوپر کعب، ان کے اوپر لؤی، سلسلہ نسب پورا کا پورا موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا، اپنے والد محترم کو دیکھا، اللہ نے فرما دیا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ تو ابھی جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں میری ماں بہنوں کے لیے، اگر وہ تھوڑا کمر بستہ ہو جائے نا، ہمارا بچہ بہت دنیا بھی حاصل کرے گا، لیکن کم سے کم اپنے بچے کو حافظ تو بنا دو۔ آپ کو معلوم ہے حافظ کا مقام معلوم ہے؟ ارے حافظ کا مقام معلوم ہے؟ حافظ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں کہیں گے، کہاں معلوم؟ اللہ تعالیٰ جہنم بتائیں گے، حافظ کو کیا بتائیں گے؟ خود تو جنت میں ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہروں میں ہوگا، لیکن اللہ اس کو جہنم بتائیں گے۔ وہ دیکھے گا جہنم تو کہے گا اللہ میرے کو نہیں دیکھنا، اللہ میرے کو دیکھنا۔ اللہ کہیں گے دیکھنا میرا بندہ حافظ تیرے کو کہاں جہنم میں ڈال رہے، تو جنت میں ہے، صرف کہے گا اللہ لیکن مجھے نہیں دیکھنا۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ دیکھ، وہ جو جہنم والے ان میں کسی کو پہچانتا ہے، کسی کو پہچانتا ہے؟ تو وہ پھر دیکھے گا، کہے گا اللہ پہچانتا ہوں، وہ بیان میں آیا تھا، میرے بیان میں آیا تھا، وہ اس کو بھی پہچانتا ہوں، میرے کو کھانا کھلایا تھا، اور اس کو بھی پہچانتا ہوں،
ایک مرتبہ میرا کچھ مدد کیا تھا، ارے اس کو پہچانتا، وہ تو میرے چچا ہے، ارے وہ پہچانتا، وہ میرے دادا ہے، ارے وہ میری پھوپھی ہے، ارے وہ میری خالہ ہے۔ اللہ کہے آرام سے تیرے سینے میں قرآن سے، آرام سے تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اسی وقت جہنم سے نکال کر اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ میرے دوستو پلیز، میری ماں بہنیں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، ہم نہ کرے تم کرو، اپنے بچوں کو حافظ بنا دو، بناؤ گے انشاءاللہ۔ ابھی میرے کو ہمارے منا بھائی کا بیٹا ملا، عبد القادر، اتنا دل و جان سے خوشی ہوئی جب اس نے کہا کہ میرے تقریباً 20 پارے کے اوپر پارے ہو گئے ہیں۔ میرے دوست اسکول بھی پڑھتا رہے، آدمی کالج بھی پڑھتا رہے، SSC بھی پڑھتا رہے، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کا حافظ بھی ہو جائے، ایک حافظ بن جائے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ماں باپ کو تو اول فرصت میں جنت میں داخلہ کروا دے گا۔ تو ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کن کا ذکر کر رہا تھا؟ کون سے بزرگ کا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، بولے ابا کو دیکھا؟ ارے بولو نا، ابا کو دیکھا؟ نہیں، یہ میرے خیال سے 8 سال کے ہوئے ہوں گے۔ کتنے سال کے؟ 8 سال کے۔ کچھ گاؤں میں ناظرہ پڑھ لیا، بولو ناظرہ پڑھ لیا۔ ان کی اماں کو پتا چلا کہ یہاں سے تقریباً 12 گھنٹے کا راستہ۔ کتنے گھنٹے کا راستہ؟ 12 گھنٹے کا راستہ، یعنی سواری پر جاؤ تو 2 گھنٹے کا راستہ، لیکن چلتے چلتے جاؤ تو 12-13 گھنٹے کا راستہ۔ تو ماں کے پاس پیسے تو تھے نہیں، بیوہ عورت تھی، بچہ یتیم تھا، اپنے بچے کو کہا تھوڑا بہت کھانا لے کر ہم چلیں گے، ہم کو ایک مولانا کے پاس جانے کا ہے۔ اب وہ ماں چل رہی ہے نا، اپنے بیٹے کو لے کر چل رہی، کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں، کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ ماں رو رہی ہے، تو بیٹا بایزید بستامی، بولو بیٹے کا نام بایزید، وہ بایزید پوچھے بھی اماں تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اماں کہے بیٹا رونا اس لیے آتا ہے کہ 12 گھنٹے کا سفر ہے اور میں تجھے چھوڑ دوں گی، وہاں سے تو الگ ہو جائے گا، میں الگ ہو جاؤں گی۔ تو بایزید کہتے ہیں اماں آپ میرے بغیر کیسے رہو گی؟ ماں گھر میں ہم 2 ہی تو ہیں، آپ ایک ماں ہے، میں اکلوتا آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے کچھ بڑا بنانا ہے، بولو تجھے کچھ بڑا بنانا ہے، تیرے سینے میں قرآن آ جائے یہ تیری ماں بہت خوش ہو جائے گی۔ میرے دوستوں 12 گھنٹے کا سفر کر کے وہ مولانا کے مدرسے میں پہنچے۔ وہ جو بھی قاری صاحب تھے، جو بھی مولانا تھے، وہ بایزید کی ماں نے کیا کہا معلوم؟ یہ میرا 8 سال کا بچہ ہے، نام کیا ہے؟ اس کو حافظ بنا دینا۔ اس کو کیا بنا دینا؟ حافظ بنا۔ اور مولانا اس کو گھر مت بھیجنا، اس کو گھر مت بھیجنا، کیونکہ آپ درمیان میں اس کو گھر بھیجو گے، بچہ ہے نا، اس کو ماں کی ممتا یاد آئے گی، اور میں ماں ہوں، میرے کو بچے کی تڑپ یاد آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جائے اور شیطان میرے بچے کے سینے میں قرآن اترنے نہ دے، اس سے جب تک یہ حافظ نہ ہوئے اسے گھر مت بھیجنا۔ ویسے بھی گھر بہت دور ہے، 12 گھنٹے کا راستہ ہے، میں 12 گھنٹے چلچلاتی گرمی میں آئی ہوں، کھانا لے کر آئی ہوں، اب میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ وہ مولانا کو بھی بہت رحم آیا، بچے کو اپنے پاس رکھا۔ میرے دوستو وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی اور بیٹا اپنی ماں کو الوداع کہہ رہا، وہ ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، آخری نظر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا محنت سے پڑھنا، اور بیٹا بھی گردن ہلاتے ہلاتے کہتا ہے میں محنت سے پڑھوں گا۔ میرے دوستو وہ ماں آ گئی، کہاں پر آ گئی؟ 12 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے گھر آ گئی، بیٹا پڑھ رہا ہے، بولو بیٹے کا نام؟ پڑھ رہا ہے بہت محنت کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ، بہت شوق، جس کو کتابوں میں لکھا الجہد المتواصل والعمل الدائم، یعنی بہت محنت کے ساتھ پڑھ رہا۔ تقریباً بیٹے نے آدھا قرآن حفظ کر لیا۔ کتنا سال گزرا ہوگا، یا مشکل سے سال بھی گزرا نہیں ہوگا، آدھا قرآن بچے کے سینے میں آ گیا۔ ایک دن وہ بچہ کیا کہتا ہے معلوم مولانا کو؟ مولانا 3-4 دن کی چھٹی دے دو نا مولانا، 3-4 دن کی چھٹی دے دو، کیونکہ میری امی کو ملنے جانا ہے، بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ اور کیا کہا معلوم بچے نے؟ جب سے آیا ہوں نا کوئی رات خالی نہیں جاتی، خواب میں ماں کا دیدار ہوتا ہے۔ خواب میں کس کا دیدار ہوتا ہے؟ آج میری بھی ماں نہیں ہے دنیا میں، آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، اور ماں کی یاد آتی رہتی ہے۔ جب ہم جیسے بڑوں کو یاد آتی ہے، ہم جیسے عمر والوں کو یاد آتی ہے، تو وہ 8 سال کے بچے کو، 9 سال کے بچے کو ماں کا کتنا پریم ہوگا، ماں کا کتنا پیار ہو۔ کہتے ہیں مولانا میں روز رات کو خواب میں ماں کو دیکھتا ہوں، لیکن مولانا 4-5 دن کی چھٹی دے دو، کیونکہ مولانا آپ کو معلوم ہے جانے کے میرے کو 12 گھنٹے لگیں گے، پھر آنے کے 12 گھنٹے لگیں گے، 24 گھنٹے تو ایسے گزر جائیں گے۔ تو مولانا نے پوچھا بھی کیا کرو گے گھر جا کے، کیا کرو گے؟ کہا جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، اچانک جاؤں گا اور ماں کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دوں گا اور پوچھوں گا ماں بتا کون؟
تو ماں خوشی خوشی کہے گی میرا بیٹا آ گیا، پھر میری ماں کی پیشانی کو چوموں گا، میرے ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میرے ماں کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، میری ماں کے پاس رہوں گا، مولانا 2 دن رہوں گا، اس کے بعد واپس سفر کر کے آؤں گا۔ مولانا نے کہا کہ ماں نے تو منع کیا تھا۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ بچہ کیا ہو جائے؟ تو مولانا نے سوچا، بہت دیر تک سوچا، مولانا بھی مولانا تھے، سوچا کہ روزانہ سبق کتنا سنا تھا، معلوم ہے روزانہ 3 صفحے سبق سنا تھا۔ کتنے صفحے؟ 3 پیج۔ تو مولانا نے جان بوجھ کر کہا بیٹا 3 گھنٹے دیتا ہوں، 5 پیج سنا دے تو جائے گا تیری ماں کے پاس۔ کتنے پیج سنا دے؟ 5، یعنی پاؤ پارا۔ آسان الفاظ میں بولو کتنا؟ پاؤ پارا۔ اور گھنٹے کتنے دیتا ہوں؟ 3۔ میرے دوستو جب ماں ایسی ہوتی نا تو بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ بیٹا سمجھ گیا، بایازید سمجھ گئے، دل میں سوچنے لگے مولانا کو مجھے بھیجنا، ارے بولو نا مولانا کو مجھے اگر بھیجنا ہوتا تو مولانا مجھے کہتے تھے کہ ہاں بیٹا جا 4 دن کی چھٹی ہے، آ جانا، پھر اپنا سبق شروع ہو جائے گا۔ یہ مولانا نے پاؤ پارا سبق دیا ہے، جو ہم سبق کا پارا سناتے ناک میں دم آتا ہے، یہ پاؤ پارے کا سبق دیا ہے مولانا نے۔ تو بایزید بستامی نے مولانا کے ساتھ حجت، مولانا کو ڈانٹا، مولانا کے بارے میں غلط سوچا، سیدھے کہا ٹھیک ہے مولانا 3 گھنٹے میں سنانا ہے، پاؤ پارا سنانا ہے۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی، کٹیا تھی مسجد تھی، وہ مسجد کے محراب میں گئے، قرآن کو ایک طرف رکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ماں سے ملنا ہے، اللہ ماں سے ملنا ہے۔ مولانا نے اتنا بڑا سبق دیا ہے، اللہ میں چھوٹا بچہ ہوں 8-9 سال کا، میں کیسے یاد کروں گا، لیکن اللہ تو یاد کرائے گا تو یاد ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، اللہ تو یاد کرائے گا تو یاد ہو جائے گا، باقی میری محنت سے یہ ہونے والا نہیں، وہ اللہ کا کرنا ایسا کہ 3 گھنٹے میں پاؤ پارا یاد ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ سیدھے مولانا کے پاس قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کر آئے، مولانا یاد ہو گیا۔ مولانا کہتے دیکھ غلطی کرے گا تو واپس بھیج دوں گا، غلطی نہیں کرنا۔ میرے پیارو بایزید فرماتے ہیں میری 8 یا 9 سال کی عمر تھی، میں نے پھر پورا پاؤ پارا سنا دیا۔ مولانا خود حیران ہو گئے، اور پھر میں نے پاؤ پارا سنا کر کہا مولانا میں نے آپ کی بات مان لی، اب آپ میری بات مان لو، میں میری ماں کے پاس جا کے بہت جلدی آ جاؤں گا۔ مولانا نے باقاعدہ انتظام کیا، ان کے لیے سفر کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام، کہا کہ جاؤ۔ معلوم ہے کتنے گھنٹے کا سفر؟ 9 سال کا بچہ 12 گھنٹے کا سفر کرے، رات اور دن کو سفر کرے۔ کہتے برابر مغرب کی اذان ہو رہی تھی، بولو کیا ہو رہا تھا؟ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور یہ اپنے دروازے پر پہنچے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، ٹھک 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 کنڈی کھٹکھٹائی، کیونکہ آگے کا دروازہ بھی بند تھا، پیچھے کا دروازہ بھی بند تھا۔ اور کیا سوچے معلوم، جیسے ماں دروازہ کھولے گی نا، سیدھے ماں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا اور ماں کو کہوں گا ماں میرے کو پہچان، کتنے زمانے کے بعد میں آیا ہوں، اور ماں میں تجھ سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں، ماں میں تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے آیا ہوں، ماں میں تیرے ساتھ میں رہوں گا، ماں 2 دن یہ سب اپنے دماغ میں رکھ رہے، اور اندر ماں وضو کر رہی ہے، کون سی نماز کا؟ مغرب کا، کیونکہ مغرب کی باہر اذان، تو ماں نے وضو کرتے کرتے پوچھا من دق الباب، اس زمانے میں عربی بولتے تھے، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ انہوں نے باہر سے کہا ابنو کا بایزید، میں آپ کا بیٹا بایزید، میں آپ کا بیٹا بایزید۔ ماں نے اندر سے پوچھا قد حفظت القرآن، قرآن حفظ ہو گیا؟ قد حفظت القرآن، قرآن حفظ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نصف القرآن حفظت بفضل ربی، آدھا قرآن یاد ہو گیا۔ 15 پارے ہو گئے تھے یا 16 پارے ہو گئے ہوں گے، کہا آدھا قرآن اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہو گیا۔ ماں نے کہا لا عارف من انت، ماں نے اندر سے کہا کون ہے تو، کون ہے کون، میں نہیں پہچانتی۔ تو کہا آپ کا بیٹا بایزید۔ کہا میرا بیٹا آدھا قرآن حفظ کر کے آوے ہی نہیں، اگر میرا بیٹا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، میرا بیٹا ہوتا تو پورے قرآن کا حافظ ہوتا، میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے تو باہر کھڑے کھڑے تھک جائے گا، مگر یہ ماں دروازہ نہیں کھولے گی، یہ ماں دروازہ۔ بایزید کہتے ہیں اپنے اعتبار سے ساعتین کاملتین، 2 گھنٹے تک دروازے پر کھڑا تھا، چوکھٹ پر مغرب کی نماز پڑھی، چوکھٹ پر، گھر کی چوکھٹ پر مغرب کی نماز پڑھی، گھر کی چوکھٹ پر عشاء کی نماز پڑھی، شاید ماں دروازہ کھولے گی۔ بایزید کہتے ہیں اندر سے رونے کی آواز آتی تھی مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا، اندر سے ماں کے رونے کی آواز آتی تھی مگر دروازہ۔ بایزید سمجھ گئے اب دروازہ کھلنے والا، بولو دروازہ کھلنے والا۔ باہر سے کہا ماں سلام، جا رہا ہوں، تو نے کہا تھا بڑا آدمی بن کے آنا،
میں وہ بن کے آؤں گا کہ دنیا بھی ہمارے قدم میں ہوگی، آخرت بھی ہمارے قدم میں ہوگی۔ یہ بول کر بچہ، اب آپ بتاؤ 12 گھنٹے تک کا بایزید نے سفر کیسے کیا ہوگا؟ آپ خود سوچو وہ بچہ کتنا رویا ہوگا۔ وہ 8 سال کا بچہ، وہ 9 سال کا بچہ، چلو زیادہ سے زیادہ 10 سال کا بچہ کیسے زاروں قطار رویا ہوگا۔ اور وہ تو رویا، ماں کیا کہتی ہے وہ سنو۔ ماں کہتی میں نے کھڑکی میں سے آدھی رات کو دیکھا بچہ، کیونکہ عشاء ہو گئی تھی، آدھی رات ہو گئی، ماں تہجد کے لیے اٹھی، کھڑکی میں سے دھیرے سے دیکھا تو بچہ چلا گیا تھا۔ وہ ماں کیا تہجد میں کہتی، معلوم اللہ کوئی بھوکا دشمن بھی آتا ہے تو کوئی گھر سے بھگاتا نہیں ہے، کوئی بھوکا پیاسا دشمن بھی گھر میں آئے تو انسانیت یہ ہے کہ دشمن کو بھی بھوکا پیاسا بھگانے کا نہیں۔ ماں کہتی اللہ تیرے واسطے میں نے میرے بچے کو بھگا دیا، تیرے واسطے میں نے، تیرے قرآن کے واسطے، تیری حدیث کے واسطے، تیرے نبی کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں۔ انسانیت تو یہ تھی کہ کوئی دشمن کو بھوکا نہ بھیجتا، میں نے میرے سگے بیٹے کو بھوکا پیاسا واپس بھیج دیا۔ وہ ماں بہت روئی۔ میرے دوستو بایزید گئے، 12 گھنٹے کے بعد کہاں گئے؟ مولانا نے کیا پوچھا معلوم؟ ملی اماں، ملی اماں سے پیار کیا؟ کیا جواب دیا معلوم؟ اماں نہیں ملی، دروازے کو پیار کر کے آ گیا، گھر کی دیوار کو پیار کر کے آ گیا۔ میرے دوستو اس کے بعد میں بایزید بستامی حافظ بن گئے۔ جب حافظ بنے تو مولانا نے کہا کہ اب تو حافظ ہو گئے جاؤ۔ کہا نہیں، میری ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حافظ بن کے آنا، یہ کہا تھا بڑا انسان بن کے آنا۔ آپ کو معلوم ہے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، یہاں تک کہ ان کے علاقے میں شور ہونے لگا بہت بڑے عالم آ رہے، بہت بڑے عالم آ رہے، بہت بڑے عالم آ رہے۔ پورا گاؤں جمع، شہر کے شہر جمع، قریہ کے قریہ جمع، دیہات کے دیہات جمع، کیونکہ بایزید بستامی جگہ جگہ پر جا کر بیانات کرتے، وعظ کرتے، تقریر کرتے، پورا مجمع کا مجمع جمع۔ اس ماں کو کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے بیان کرنے والے حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید آ رہے ہیں۔ ماں نے کہا تمہاری نظر میں بہت بڑے ہوگے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ اور اس وقت ماں اور بیٹے جو سینے لگ کے روئے ہیں، تو اس وقت بایزید نے کہا ماں اگر اس وقت دروازہ کھول دیا ہوتا تو شاید آج تجھے دروازہ بند کر دینا پڑتا۔ معلوم نہیں میں آگے چل کے پڑھتا یا نہ پڑھتا، لیکن اس دن تو نے دروازہ بند کر دیا، آج ساری مخلوق نے میرے واسطے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو میں میری ماں و بہنوں سے کہوں گا بہت بیانات سنے، بہت تقریریں سنی، بہت وعظ سنے، کب تک اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دو گی؟ کب تک بچہ پبجی کھیلے گا؟ کب تک ہمارا 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا بچہ گیم کھیلتا رہے گا؟ اور کب تک میرے دوستوں ہمارا بچہ گندے سے گندہ ایپیسوڈ دیکھتا رہے گا؟ وہ باپ بیچارہ کہتا بھی ہے اپنے کو بچے کو مدرسے میں بھیجنے کا یا اپنے بچے کو حافظ بنانے کا، اور ماں کیا کہتی معلوم؟ نا میرا تو لال ہے، میرا تو کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرا تو جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیچارہ کیا کھائے گا، وہ بیچارہ کیا پیے گا، وہ کیا پہنے گا۔ تو میرے دوستو بایزید بستامی کی ماں نہیں تھی؟ اس نے کلیجے پہ پتھر نہیں رکھا؟ اس کی رات کی تہجد کیسے گزرتی ہوگی؟ وہ اکیلی ماں، اکلوتا بیٹا، بیوہ عورت ہے، بچہ یتیم ہے۔ وہ جب ماں نے بچے کو جنا ہوگا تو کتنا روئی ہوگی کہ آج بچہ دنیا میں آیا لیکن باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن ماں نے اس بچے کو سنبھال کر اتنا بڑا عالم بنایا۔ اور آج کی مائیں تھوڑا سا بچہ روئے، یہ موبائل پھینکا، بچہ بھی چھوٹا چھوٹا بچہ یوں 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 دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بات آ گئی بایزید بستامی کی تو میں نے بات کہہ دی آپ کو، لیکن آج سے قرآن پاک سے محبت کرنے والے اللہ ہم کو بھی بنائے، ہماری بیویوں کو بھی بنائے، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ تو بات آ گئی تو میں نے بات کہہ دیا۔ کون کون پریکٹیکل کرنے کو تیار ہے اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے؟ آپ تو ہاتھ اٹھائے، بعد میں وہ عورتیں بھی اندر اندر ہاتھ اٹھائے گی انشاءاللہ۔ بولو نا بنائیں گے نا اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا، ہاں کلیجہ پھٹے گا۔ یہ منا بھائی یہاں پر بیٹھے، یہ کالی پول میرے لیے کیا بولتے ہوم پیچ۔ ہاں مجھے کہیں اور بیان کرنا ہو تو سوچنا پڑتا ہے، یہاں کالی پول میں سوچنا ہی نہیں پڑتا، میں ہوم پیچ پہ آتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے جب میں بیان کی دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میرا ساتھ دیا تھا تو کالی پول والوں نے ساتھ دیا تھا۔ یہ ہمارے منا بھائی بیٹھے، وہ ہمارے حمزہ بھائی بیٹھے، وہ ہمارے کون بیمار ہے؟
ہاں وہ سب میں سب کو پہچانتا ہوں. اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ملتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ, بیان کے بعد ملتے ہوئے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, یہ سب کو میں پہچانتا ہوں میرے دوستوں. ہوم پیچ پہ آیا ہوں اور یہ لوگ بھی میرے اماں ابا کو پہچانتے. آپ کو معلوم ہے یہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کون سا مدرسہ؟ ترکیسر میں جو مدرسہ ہے, مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے ابا اور امی یہاں سورت سے بس میں بیٹھے. بھائی سورت سے بس میں بیٹھے, وہ آپ کو معلوم ہے وہ فلائنگ رانی بہت دیر میں آتی ہے. وہ فلائنگ رانی سے اترے, اس وقت وہ پترے کی پیٹی ہوتی تھی, ابھی کی طرح سوٹ کیس نہیں ہوتی تھی, وہ پترے کی پیٹی ہوتی تھی. ایک ہمارے بڑے بھائی کی پیٹی, ایک میری پیٹی, وہ ہم لوگ اٹھائے, ابا امی اٹھائے, برابر ترکیسر کے بس سٹاپ پر آئے. معلوم ہے ترکیسر کے بس سٹاپ پر میری امی نے رونا شروع کیا. میری امی بہت پیاری تھی, منا بھائی وغیرہ جانتے ہیں, ان کی بیوی بھی جانتی ہے. میری امی نے رونا شروع کیا تو میرے ابا نے کیا کہا تھا معلوم ہے کہ تو نے یہاں رونا شروع کیا نا, میں بچوں کو یہیں بس سٹاپ پر چھوڑ دوں گا. آدھی رات کو ہم کو بس سٹاپ پر چھوڑا, روتے روتے ہم نے امی کو جاتا ہوا دیکھا, ابا کو جاتا ہوا دیکھا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ علم کے معاملے میں, قرآن کے معاملے میں کوئی شرم نہیں, بس دعا کرو کہ اللہ وہ ماں باپ کی امیدوں پر ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آج تمام ماں باپ کو کہوں گا, اگر آپ کو بچوں سے محبت ہے تو پلیز اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم میں ڈالو. نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. اگر یہ دو چیزیں ہوگی نا تمہارے پاس, دنیا بھی تمہاری ہوگی, آخرت بھی تمہاری ہوگی. اور اگر یہ دو چیز نہیں ہوگی, ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں نہیں ہوگی, دنیا میں ذلیل ہوں گے اور جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے. جب پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا, تو ایک چیز ہمارے نبی نے فرمائے القرآن. کیا چھوڑ کے جاتا ہوں؟ اس لیے بہت مبارک ہے وہ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں, جن کے پوتے حافظ ہیں, جن کے نواسے حافظ ہیں, جن کی پوتیاں اور نواسیاں قرآن میں لگی ہوئی ہیں, جن کے ابا قرآن پاک کے حافظ ہیں. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہمارا گھر گھر ایسا ہوگا انشاءاللہ. آج کے بیان کے بعد یہ ہماری ماں, یہ ہماری بہنیں, یہ بیٹیاں یہ ارادہ, یہ عزم مصمم لے کر جائیں گے کہ مر جائیں گے لیکن ہمارے گھر میں ایک قرآن پاک کا حافظ ضرور ہوگا انشاءاللہ. بولو سب کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. خیر بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دی ہماری ماں بہنوں کے لیے. باقی بات چل رہی تھی کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ معلوم ہے اللہ کیسا کرنے دھرنے والا معلوم ہے؟ اللہ کے واسطے کرو, اللہ آپ کی ہر مراد کو سنے گا. حدیث میں آتا ہے من کانا للہ, یہ حدیث تو آپ لوگ بھی یاد کر لو, ایک لائن کی ہے, من کانا للہ کان اللہ لہو. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا ہو جائے گا اسے ہونے میں دیر لگے گی مگر اللہ اس کا فوراً ہو جائے گا. ہمیں اللہ کا ہوتے ہوتے بولو دیر لگ. اللہ معلوم ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو نحو یعنی عربی گرامر کے امام بنے, ان کا نام ہے ابن عقیل. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ. وہ بہت غریب تھے, وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. بولو رہنے والے تھے وہی مکے کی طرف کے رہنے والے تھے, بہت غریب تھے, کھانا وانے کے لالے پڑے تھے اور جوان تھے اور گھر میں کوئی ایسا خاص تھا نہیں. وہ کعبے کا کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے. وہ زمانے میں کعبے کا طواف مطلب اتنا مشکل نہیں تھا جیسا آج کل مشکل ہو گیا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے. وہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. کعبے کا طواف کرتے کرتے ان کی نظر زمین پر پڑی تو ایک موتیوں والا ہار دکھا. بھائی کیا دکھا؟ اب کوئی غریب کو جو بہت وقت سے کھانا نہ کھایا ہو, اچھا پیٹ بھر کے پانی نہ پیا ہو, اس کو کیا نظر آیا؟ موتی کا ہار. جلدی سے موتیوں کا ہار اٹھایا اور دل میں سوچا کہ اگر یہ بیچوں گا تو میری زندگی بن جائے گی, کھانا پینا بھی ہو جائے گا, میرا گھر بھی ہو جائے گا, روزی کی برکت بھی ہو جائے گی. لیکن خیال آیا میرا تو نہیں ہے نا. ارے بولو نا یہ میرا تو, آواز نہیں آ رہی, بولو یہ میرا تو نہیں ہے. اور جو اپنا نہ ہو وہ لینا, ارے بولو نا جو اپنا نہ ہو وہ لینا حرام. یہ میرا تو نہیں ہے.
تو بہت دیر تک سوچے، جوان تھے نا، کعبے کا چکر بھی لگا رہے، طواف بھی کر رہے اور ساتھ میں سوچ بھی رہے کیا کروں، اپنے جیب میں رکھ دوں، جیب میں رکھ بھی دیا، کہا کہ اس کو میں اپنے پاس محفوظ رکھوں، میرے کو آگے بہت کام آئے گا، اور کعبے کے پاس ملا ہے، تو کعبے کے پاس دینے والا کون؟ اللہ نے غیب سے اتارا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے کو سب غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہے، کون کیا کرتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے میرے کو معلوم ہو جاتا ہے، تو سوچا کہ غیب کعبہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ لیکن جب کعبے کے 7 چکر پورے ہوئے، یعنی طواف پورا ہوا، خیال آیا اعلان تو کر دوں، تو کھڑے ہو کر اعلان کہ بھائی کسی کا اگر ہار گما ہو تو نشانی بتاوے اور میرے پاس سے ہار لے کر جاوے۔ 2-3 مرتبہ اعلان کیا، ایک بوڑھے میاں لکڑی کا سہارا لے کر آئے، کہا میرا ہار گم گیا، بیٹا تیرے کو ملا ہو تو میرے کو بتا دے، یہی ہے اس کی نشانی ہے، اور جو نشانی بتائی وہ انہی کا ہار تھا۔ انہوں نے لیا اور کہا لو یہ آپ کا ہار ہے۔ وہ بوڑھے میاں نے کہا جزاکم اللہ واحسن الجزا، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے گا، بہت پیارا جوان ہے بھائی، تو بہت نمازی ہے، تو بہت قرآن والا ہے، تو کتنا امانت والا ہے۔ وہ بوڑھے نے تعریف کی، 1 روپیہ بھی ہدیے میں دیا نہیں، اور وہ ہار لے کے بوڑھے میاں چلے گئے۔ یہ کہنے لگے کم از کم وہ بوڑھا میاں 1 مرتبہ کا کھانا تو کھلا دیتا، 1 مرتبہ کا پانی تو پلا دیتا، 1 آدھ جوڑ کپڑا تو دے دیتا، لیکن وہ بوڑھے میاں دور چلے گئے۔ معلوم ہے یہ روزی کی تلاش میں، بھائی کعبے کا طواف ہو گیا، سوچا روزی کی تلاش کرنا، آج بھی آپ کو وہ جگہ ملے گی، مکہ سے کافی دور جگہ ہے، لیکن اس زمانے میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس کا نام تھا حلہ۔ بولو کیا نام تھا؟ حلہ۔ یہ وہ چلتے 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 رات دن کا سفر کرتے کرتے یہ خود کہتے کہ میں درخت کے پتوں کو چباتا جاتا تھا، اور کوئی نہر پر پانی پی لیا کرتا تھا۔ چلتے چلتے حلہ گاؤں کے اندر پہنچے، اب وہ بستی کا نام ہے حلہ۔ کہتے جب میں وہاں پر گیا تو چھوٹی سی مسجد کو دیکھا، اور وہاں مسجد والے سب آپس میں کچھ باتیں کر رہے، تو کہتے میں بھی گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ مسجد والوں نے کہا کہ وہ ہمارے جو امام صاحب ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ بولو ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ہم کو نماز پڑھانے والا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا، ہم کو حدیث کا مذاکرہ کرانے والا، ہم کو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت سمجھانے والا کوئی نہیں۔ تو وہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ نے میرے کو بھیج دیا ہے، آپ لوگ بتا دو کہ کیا مجھے کام کرنا ہے، اور آپ لوگ میرے کھانے پینے کا کیا انتظام کریں گے۔ اب گاؤں والوں نے وہ زمانے میں جو تنخواہ پگار چلتی تھی، جو کھانا پینا چلتا تھا، اب انہوں نے پڑھانا شروع کر۔ اب یہ تو حافظ، قاری، عالم، عربی گرامر کے ماہر، اتنا جلدی انہوں نے بچوں کو تیار کیا، اچھا قرآن، اچھی نماز، یہاں تک کہ وہ مسجد میں جمعہ کی نماز ہوئی، وہ مسجد میں عید کی نماز ہوئی۔ ایک دن سارے مسجد کے بڑے بڑے ذمہ دار جمع ہوئے، اور کہا وہ جو امام صاحب تھے نا، کون جن کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ بولے وہ آپ کے آنے سے کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو گیا، تو ان کی بیٹی جوان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دے۔ تو یہ تو ابن عقیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ نکاح ہو گئے، وہ پرانے امام صاحب کی لڑکی کے ساتھ ان کے نکاح ہو گئے۔ جب پہلی رات، جس کو ہم سہاگرات کہتے، پہلی رات یہ کہتے کہ وہ بیوی میرے پاس آئی، تو وہ جو ہار گیا تھا نا، وہ ہار پہن کر وہ میرے سامنے آئی۔ کہتے وہی ہار، وہی نشانی، وہی موتی، وہی چمکنا، وہی دمکنا، وہی تابنا کی، وہی چمکار۔ تو میں نے فوراً اپنی بیوی سے کہا یہ ہار، تو کہا یہ میرے ابا نے مرتے وقت مجھے یہ ہار دیا تھا، اور کہا تھا تیری شادی ہو تو پہن لینا۔ تو کہا کہ یہ ہار کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کہا ابا بتا رہے تھے کہ کعبے کے پاس گر گیا تھا، کوئی جوان تھا، اس نے وہ ہار دے دیا۔ انہوں نے روتے روتے کہا وہ جوان میں ہی تھا۔ وہ جوان کون تھا؟ تو بیوی کیا کہتی ہے معلوم؟ او ہو، تب تو 2 دعا قبول ہو گئی، تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی، میرے مرحوم ابا کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہا تمہاری دعا یہ تھی، جب تم وہاں سے نکل کر ہمارے گاؤں حلہ گاؤں میں آئے تھے، تو تم نے حلہ گاؤں میں یہ کہا تھا، یہ دعا مانگی تھی، اللہ یہ گاؤں میں مجھے روٹی کپڑے مکان کا انتظام کر دینا۔ اللہ نے تمہاری روٹی کا، کپڑے کا، مکان کا، یہاں تک کہ بیوی کا بھی انتظام کر دیا۔ اور میرے مرحوم ابا نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مرتے وقت کہا تھا اللہ میری بیٹی کا نکاح ایسے جوان کے ساتھ کرانا جو مکے میں مجھے ملا تھا، جب میرا ہار گم گیا تھا اس نے ہار اٹھا کر دیا تھا، اللہ ایسے جوان کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کرا دینا۔ میرے پیارو، کھویا ہوا ہار بولو واپس آ گیا۔ دینے والا کون؟
تو آج سے ہم لوگ بھی اسی اللہ پر بھروسہ کرے جو اللہ گما، بولتے نا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو کون کون تیار ہے؟ یہ بات بھی پریکٹیکل آج سے کس سے مانگیں گے؟ ابھی میں وہاں تھا، نندوربار میں تھا، 2 دن تک میں نندوربار میں رہا، تلودا گیا. میں نے ایک بات وہاں پر کہی اور بہت دل سے کہی، اور آج ہمارے مولانا جاوید صاحب کا فون بھی آیا کہ قاری صاحب وہ بات آپ نے کہی اور اس پر جو آپ نے آیت پڑھی ہے اتنا سب لوگوں نے پسند کیا. کیا کہا میں نے معلوم؟ ہمارا 24 گھنٹے کا وقت ہے نا، کتنے وقت ہے روز کی زندگی؟ لیل و نہار 24، 5 منٹ اللہ کے سامنے رونے کے لیے نکالو. کتنی منٹ؟ چاہے جلوت میں چاہے خلوت میں. ارے بھائی مسجد میں بیٹھے اچانک اللہ کی یاد آ گئی، آپ اٹھائے اپنا ہاتھ اٹھائے رونے لگے، اس وقت شیطان یہ خیال دلائے گا ارے وہ عبداللہ بھائی دیکھتے ہوں گے، ارے وہ بھائی عبد الرحمن بھائی دیکھتے ہوں گے، وہ ایوب بھائی دیکھتے ہوں گے، وہ صابر بھائی دیکھتے ہوں گے. اس وقت یہ کہو مجھے مخلوق سے کیا مطلب ہے، میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں. کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھو، نہ دیکھنا ہو تو نہ دیکھو. میں اور میرا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی دعا مانگنے والا؟ تہجد میں مانگ رہے نا، ارے بولو تہجد میں مانگ رہے نا. حضرت عائشہ فرماتی جیسے دیگچی پہ پانی گرم ہوتا ہے تو گرم پانی کیسے ہاں کر کے آواز آتی ہے، ویسے ہمارے نبی کے سینے سے آواز آ رہی ہے. اور حضرت عائشہ گھبرا گئی کیونکہ ہمارے نبی اتنا زاروں قطار رو رہے. تو حضرت عائشہ آئی اور آ کر کیا کہا معلوم؟ میرے نبی کیا ہو گیا؟ یعنی تہجد کے وقت میں ہمارے نبی دعا مانگ رہے اور حضرت عائشہ پوچھتی ہے کیا میرے نبی کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من انتی، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کس کو پوچھ رہے؟ ارے بولو نا کس کو پوچھ رہے؟ اپنی بیوی کو. ہم اگر رات کو کبھی پوچھے تو اپنی بیوی کو تو کون ہے، جھگڑا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو جھگڑا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ بیوی بولے او آدھی رات کو 2:30 بجے میرے کو پوچھتا تو کون ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا. تو حضرت عائشہ بہت گھبرا گئی کیونکہ ہمارے نبی کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے گرم پانی کی آواز آتی ہے. تو وہ حضرت عائشہ نے گھبرا کر کہا میں عائشہ ہوں، عائشہ میں بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی. تو ہمارے نبی نے پوچھا من ابو بکر؟ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ گھبرا کر کہا ابن ابی قحافہ، آپ میرے ابا ابو بکر کو نہیں پہچانتے؟ ابو قحافہ کے بیٹے، یعنی ابو بکر کے ابا ابو قحافہ، ان کے بیٹے ابو بکر کی بیٹی میں عائشہ صدیقہ. ہمارے نبی نے کہا من ابو قحافہ، یہ ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اپنی نمازوں میں لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے کہا عائشہ، او عائشہ کہاں ہو عائشہ؟ حضرت عائشہ دوڑتی کہا اب پہچانا؟ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میرے ابا کو نہیں پہچانا، ابا کے ابا کو نہ پہچانا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لی ساعتن لا عارف الملکہ، ارے تو تیرے پہچان کی بات کرتی ہے، 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی کہ جبرائیل آئے تو میں ان کو بھی نہیں پہچانتا ہوں. میں صرف کس کو پہچانتا ہوں؟ میرے دوستو کیا ہم لوگ 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ چاہے دن، چاہے رات، چاہے دکان، چاہے آفس، چاہے کاروبار، لیکن وہ 5 منٹ یہ طے کر لو کوئی نہیں اب میں اور میرا. اور قرآن میں لکھا ہے، میں نے یہی بات نندوربار میں بتائی، قرآن میں لکھا ہے اللہ کہتے پریشان، اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں اے پریشان. ہم کو اللہ سے پیار ہی نہیں نا. ارے بولو نا پیار ہے. ایک بات سناؤ، میں یہ بات عوام میں نہیں سناتا ہوں، عوام میں خواص لوگوں، لیکن آپ کہو تو سنا دوں. سناؤ، سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ والوں کی ادا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. بولو اللہ والوں کی ادا. ایک اللہ والے گزرے حضرت ذوالنون مصری. بولو کون؟ حضرت. آپ لوگوں کو تو یہ سب نام بھی نہیں آتے ہوں گے نا، اپنے کو تو وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ والوں کے نام پھٹافٹ یاد ہو جاوے، ہے نا، کرکٹروں کے نام یاد ہو جاوے. حضرت ذوالنون مصری، ساتھ میں بولو حضرت ذوالنون. اللہ کے ولی، یعنی اللہ والوں کی ادا تو دیکھو منا بھائی، کیا ادا ہوگی بیٹا عمران، سننے جیسے کیا ادا ہوگی اللہ والوں کی. وہ میں نے ان کو ٹرین میں سنایا. میں نے یہ کل ہم نندوربار سے جب یہاں ٹرین میں آ رہے تھے نا تو میں نے ان کو سنایا. وہ اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری کیا دعا مانگتے معلوم؟ اللہ میں گنہگار. وہ اللہ کے ولی کیا کہتے؟ اللہ میں گنہگار. اللہ میرے کو عذاب دینا ہو نا، اللہ دینا، مگر کسی فرشتے کو مت بولنا کہ اس کو کوڑے مارو.
فرشتے کو مت بولنا کہ اس کو جہنم میں ڈھکیلو. اللہ اپنے ہاتھوں سے دھکا دے دینا, تیرے ہاتھ کتنے پیارے ہوں گے. یعنی اللہ جہنم دے لینا مگر ہاتھ کس کا لگنا چاہیے؟ تیرا ہاتھ لگے تیرا. اور پھر کہتے ہیں اللہ میں نے عمل تو کیا نا, میں نے نماز بھی پڑھا, روزہ بھی رکھا, زکوٰۃ بھی دیا, حج بھی کیا. اللہ اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہو تو قیامت میں یہ مت کہنا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ, یہ مت کہنا فرشتوں. جنت کے فرشتے کو رضوان کہتے ہیں. جنت کے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مت کہنا رضوان میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ. نہیں اللہ تو تیرے ہاتھ سے تھوڑا سا دھکا دے دینا, میں جنت میں چلا جاؤں گا. مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے تیرے ہاتھ کا مزہ چاہیے. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ لوگ کہتے ہیں مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. میں بھی اللہ مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ میں تجھی سے تجھ کو مانگتا ہوں, میں تجھی سے تجھ کو مانگتا ہوں. تو میرے دوستو یہ کیا پیار ہوگا اللہ کا کہ جہنم میں جاؤں تو بھی اللہ کا ہاتھ مجھے ملے, جنت میں جاؤں تو اللہ کا ہاتھ مجھے ملے. کوئی مانگنے کے لیے کہے تو میں اللہ کو اللہ سے ہی مانگ لوں. تو میرے پیارو وہی اللہ کہتے, کتنے پیار سے اللہ ہم کو کہتے اے پریشان. اللہ ہم کو کہتے اے پریشان ادھر ادھر مت جا, ادھر ادھر مت جا, ایک بار مجھے پکار لے, میں تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا. اللہ نے کیا فرمایا بھئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشانان ادھر ادھر مت جا, کوئی بھی پریشانی ہے مجھ سے مانگ لے. اللہ فرماتے میرے دربار میں دیر ہوگی مگر میری قسم میرے دربار میں اندھیر. بولو ساتھ میں بولو اندھیر. خیر بہت وقت ہو گیا, کافی دیر ہو گئی میرے کو ایک ہی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے. تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. ایک تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات میں نے بتائی کس سے مانگنے کا؟ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. اب زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے چونکہ سیرت النبی کے اوپر بات کرنا ہے, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف ایک بات بتاتا ہوں. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا, سنیں گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ مال و دولت کی کوئی کمی نہیں, جاہو جلال کی کوئی کمی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جن کو عربی زبان میں مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, ویسے حقیقت میں ان کا نام ہے مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ. اور باقاعدہ آپ کسی کتب خانے میں جاؤ گے نا تو فتوے کی بہت کتابیں ملے گی, اس کا نام ہوگا فتاوی عالمگیری. یعنی بادشاہ ہو کر انہوں نے فتاوے کی کتاب لکھی, اور ایسے فتاوے کی کتاب لکھی ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام آج بھی اس کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے گے تو کتنے بڑے مفتی ہوں گے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی, زمین کی کوئی کمی, جاہو جلال کی کوئی کمی, رعب اور دبدبے کی کوئی کمی, چار چار بیویاں یعنی مطلب بیویوں کی کوئی کمی نہیں, اولاد کی کوئی کمی نہیں, وہ مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ. سنو مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا محمد حسن. بولو کیا نام تھا؟ محمد. ارے بولو نا بھائی, یا کوئی نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں میں, آپ کا بات ختم کرنے جا رہا ہوں. بولو نا ان کا نام کیا؟ محمد حسن. تو یہ جب بھی مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ اب ان کے خادم تھے, تو خادم کو جب بھی بلانا ہو تو محمد حسن, او محمد حسن یہ کام کرو, محمد حسن وہ کام کرو, محمد حسن اس کو یہ کام پہنچا دو, اس کو وہاں سے لے کر آؤ, اس کو یہ سب کام کے وقت میں محمد حسن محمد حسن محمد حسن. ایک دن تہجد کا وقت ہے, بولو تہجد کا وقت ہے, اور ایک ایرانی شہزادہ مولانا عالمگیر کا مہمان ہے. ایک ایران سے آنے والا شہزادہ وہ مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مہمان, یا یہ کہہ دو بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا مہمان. اورنگزیب کہو یا مولانا عالمگیر کہو, ایران سے آنے والا. اور اس دن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھے اور کیا کہا معلوم؟ حسن, او حسن کہاں ہو حسن. تو یہ جو خادم تھے, کیا نام؟ محمد حسن. ان کا جب نام لیا یہ جلدی سے گئے, لوٹا پانی کا لیے, گرم کیا پانی, لوٹا لیا اور لاکے نے کمرے میں رکھ دیا اور چلے گئے. خیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اٹھے, وضو کیا, تہجد کی نماز پڑھی. لیکن وہ جو ایران کا شہزادہ تھا نا, وہ دوسرے دن خادم کو کہتا ہے
رات کو آپ کو یاد کر رہے تھے, بادشاہ سلامت تم کو یاد کر رہے تھے, حسن حسن کہہ کر پکارا, تم نے آ کر پوچھا بھی نہیں کہ کیا کام ہے, سیدھا لا کے لوٹا رکھ دیا اور چلے گئے. ارے کچھ آگے بھی تو ان کو کام ہوگا نا, تم نے سیدھا لوٹا لا کے رکھ دیا. کیا کہا معلوم خادم نے, میرے کو معلوم تھا ان کو وضو کی ضرورت ہے, مجھے معلوم تھا ان کو وضو. کہا انہوں نے تو کہا نہیں کہ میں بغیر وضو کا ہوں, میرے کو وضو کی ضرورت ہے, تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا انہوں نے آج تک محمد نام لیا ہے تو با وضو لیا ہے. اس دن انہوں نے رات کو محمد حسن کہہ کے مجھے نہیں پکارا, یہ نہیں کہا کہ محمد حسن پانی لے کر آؤ, صرف اتنا کہا حسن حسن حسن. میں سمجھ گیا کہ یہ پوری زندگی محمد کا نام لیتے ہیں تو با وضو لیتے ہیں, آج وضو نہیں ہے اس لیے محمد حسن کی جگہ صرف حسن پکارتے ہیں. میرے پیارو, جو نام محمد کی شان رکھتا ہو, آج ہم کام محمد کی شان نہیں رکھتے. جو نام محمد کا ادب کرتا ہو میرے دوستو, وہ محمد کی زندگی سے ہم کو محبت. دیکھو نا کتنے لوگ بیٹھے, عمرہ, روزہ, تراویح, سحری, افطاری, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, بولو نا, حج, بہت سارے لوگ بیٹھے, تسبیحات, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ. مگر صحیح کہو, نبی کا چہرہ کیوں نہیں پسند آتا؟ داڑھی کیوں نہیں آتی ہمارے چہرے پر؟ ہم کو نبی کے چہرے سے نفرت کیوں آتی ہے؟ کیوں ایسی کٹنگ داڑھی رکھتے ہیں؟ کیوں لمبی داڑھی رکھنے سے ہم کو شرم آتی ہے؟ اتنی شرم آتی ہے ہم کو داڑھی سے کہ داڑھی پہ کلر چوپڑتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ ایک کو میں نے پوچھا, بھائی تو داڑھی پہ کلر کا کو کرتا؟ کہا لوگ میرے کو دادا بولتے ہیں. خوشی کی بات ہے, لوگ تیرے کو ابا بولے, ابا کا ابا بولے, ابا کے ابا کا ابا بولے تو خوشی کی بات ہے بھائی. تیرے کو ابا کہا جاتا, تیرے کو دادا کہا جاتا, تیرا احترام, تیری عزت, تیرے چہرے کی رونق, تیرے چہرے کی چمک بڑھتی جاتی ہے. مگر نہیں میرے دوستو, محمد کے نام کا احترام نہیں, محمد کے چہرے کا بھی احترام نہیں. وہ بادشاہ ہو کر نام محمد کا احترام کرتے تھے, ہم نبی کے چہرے کا بھی احترام نہیں کرتے. اس لیے میں زیادہ لمبے میں نہیں جاؤں گا, اتنا کہوں گا, ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن. نہیں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. بس بات میری ختم کر رہا ہوں, لیکن ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا, دو باتیں کہہ کے جاتا ہوں. ایک بات, پہلی بات میں نے کیا کہا, اللہ کا. ارے بول دو نا, بات ختم کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات کیا کہا, اللہ کا. دوسری بات کیا کہا, مانگنے کا اللہ سے. کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. تیسری بات میں نے بتایا, جب نام محمد کا احترام ضروری ہے تو چہرے محمد کا بھی احترام ضروری ہے. یہ سب باتیں, بلکہ یہ تین باتیں نہیں, اور بھی دین کے جتنے شعبے اپنے اندر لانا ہو, دین کے بہت شعبے, وہ سب شعبے اپنے اندر لانا ہو تو ایک کام کے واسطے تیار ہو جاؤ, 5 وقت کی نماز. یہ جتنے, وہ دیکھو یہ جتنے علماء کرام نے بیان کیا, حضرت قاری صاحب کا نام ہے, مفتی ہارون صاحب, شیر ببر کا نام ہے. شیر ببر کا بیان ہو گیا نا, بہت زبردست بیان کرتا ہے بھائی. اللہ کا بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے پیچھے بھی مڑ جاتا ہے. وہ شیر ببر واقعیت ہے نا, وہ شیر ببر ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میری ان سے بہت باتیں ہوتی رہتی ہے, بلکہ یہاں جتنے علماء کرام کے نام لکھے نا, اس میں سب سے زیادہ مفتی ہارون سے ہی میری باتیں ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خیر مجھے کہنا یہ ہے کہ سارے بیانوں کا آج خلاصۃ الخلاصہ ہے 5 وقت کی نماز. کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے, ساتھ میں ہاتھ اوپر کر کے بولے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دم چوکھے شبدوں میں فیصلہ کر رہا ہوں, چوکھے شبدوں میں فیصلہ کر رہا ہوں. اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. سب کی بات ہزاروں مرتبہ, لاکھوں مرتبہ, میری بات کروڑوں مرتبہ غلط ہوگی, مگر پیران پیر غوث پاک کی بات غلط نہیں ہوگی. کیوں غلط نہیں ہوگی؟ پیران پیر کی بات کیوں غلط نہیں ہوگی؟ معلوم ہے آپ کو پیران پیر کی بات کیوں غلط نہیں ہوگی؟ ان کو ہمارے نبی نے فرمایا آپ بیان کرو. کس نے فرمایا؟ خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا بیان کرو. تو انہوں نے کیا کہا معلوم, ہمت نہیں ہوتی, مجمع بہت آ جاتا ہے اور سب کے سب سامنے بیٹھ جاتے. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں بیان کروں. معلوم ہے ہمارے نبی نے خواب میں کیا کیا, آؤ
عبد القادر میرے پاس آؤ. یہ کہتے خواب میں میرے نبی کے قریب گیا. میرے نبی نے کہا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا, 7 مرتبہ نبی نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا. کتنی مرتبہ؟ اور پھر کیا کہا؟ عبد القادر بیان کرو, زبان تمہاری ہوگی, کلام محمد کا ہوگا. اچھا ابھی بات ختم نہیں ہوئی. 3 دن کے بعد یہ پھر سوئے تھے تو خواب میں حضرت علی کو دیکھا. حضرت علی نے کہا آپ کو معلوم ہے میرا بیان بہت مشہور تھا. حضرت علی کا بیان, حضرت علی کا خطبہ. ارے حضرت علی کے اگر خطبے آپ پڑھو گے آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. ہمارے نبی نے فرمایا تھا علم کا میں شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ حضرت علی ہے. بولو شہر کا دروازہ. تو حضرت علی خواب میں آئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا معلوم ہے نا میں بیان کرتا ہوں, تم بھی ویسا ہی بیان کرو گے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے خواب میں کہا علی آپ علی ہے, آپ کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. تو کہا قریب آؤ. شیخ عبد القادر جیلانی قریب گئے. معلوم ہے حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھا. کتنی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی. تو حضرت علی جب جانے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں 1 مرتبہ اور رکھو, کیونکہ نبی نے بھی اپنا تھوک مبارک کتنی مرتبہ رکھا؟ 7. تم بھی 1 مرتبہ اور رکھو. تو حضرت علی نے فرمایا نبی نے جو کیا ہے اس سے کم ہی میں کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, اس کے برابر نہیں ہوں گا. وہ اگر 7 مرتبہ لعاب مبارک رکھے میں 6 مرتبہ لعاب مبارک رکھوں گا. میرے دوستو اتنے بڑے پیرانے پیر, اس لیے چوکھے شبدوں میں کہوں گا, آپ کو برا لگے تو ہزاروں مرتبہ برا لگے, لیکن غوث پاک کی بات ہے, نبی کا فرمان ہے, میری زبان ہے کہ جو نمازی ہے وہ جنتی ہے. بولو جو نمازی ہے وہ, آواز نہیں آ رہی, جب تک آپ کی آواز نہیں آئیں گے میں کرسی نہیں چھوڑوں گا. ساتھ میں بولو نمازی, ابھی بھی آواز نہیں آئی, نمازی. اب یہ بھی کھل کے بولو بے نمازی جہنمی جہنمی جہنمی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جنت بھی دی اور جہنم بھی دی. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ نے فرمایا دونوں راستے بتا دیے, جنت والا بھی جہنم والا بھی. جنت میں آ جا کامیاب ہو جائے گا, جہنم میں جائے گا برباد ہو جائے گا. تو ہر نمازی, پھر بولو ہر نمازی, آواز سے بولو ہر نمازی اور بے نمازی. اچھا ایک بات, وہ پرچی دینا تو حافظ آصف میرے کو. یہ پرچی بہت اچھی پرچی ہے, میرے کو بہت خوشی ہوئی. بھائی منا بھائی ذرا توجہ دینا یہ پرچی پر. یہ یہاں کا ایک چیریٹیبل ہے, اخلاص خدمت. بولو کیا نام ہے؟ نام بھی دیکھ کر میرے کو بہت اچھا لگا کہ نام میں اللہ کا نام چھپا ہوا ہے, کہ جو کچھ بھی کریں گے کس کے واسطے کریں گے. یہ جو یہاں کا جو چیریٹیبل ہے اخلاص خدمت, ابھی کچھ جوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے پورا پروگرام میرے کو سامنے دیا. دیکھو پروگرام یہ دیا کہ ابھی تک 1,58,544 1,58,544 روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے. اور کس میں خرچ کیا وہ بھی لکھا ہے. ہاسپیٹل کے بل میں مدد کی ہے, دوا کے کام میں مدد کی ہے, ضرورت مندوں کو اناج کے مدد پہنچائی ہے. اس طریقے سے 1,58,544 کا یہ بجٹ انہوں نے ہمارے سامنے دیا. صحیح میں جب یہ باتیں کر رہے تھے نا منا بھائی, میرا دل اندر سے کہتا تھا کہ جتنا ہو سکے ہم ان کی اور مدد کریں. یہ جو جوانوں کی ٹیم ہے اخلاص خدمت, اس پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. اور کیا پرچی ہے؟ نہیں وہ اون والے آنے والے تھے, آ گئے. اچھا ایک دوسری بھی میں بات آپ کو ساتھ میں بتا دوں, یہ تو بعد میں پرچی پڑے. ایک دوسری بھی بات بتا دوں, اون سے لگاتار یہ لوگ بیچارے آ رہے ہیں, اور یہ بھی زمین کے واسطے, مسجد کی زمین, مدرسے کی زمین کے واسطے للہ. تو میرے کو اتنا اچھا لگے گا. ابھی یہ اتنا پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا, وہ ایک طرف میرے کو للہ رقم کا ہم یہاں پہ رکھیں گے, ایک طرف زکوٰۃ کی رقم کا رکھیں گے. یہ للہ رقم جو ہے ہم ان والوں کو پہنچا دیں گے, اور جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ اخلاص سے خدمت والوں کو پہنچا دیں گے. لیکن رقم پہنچانے سے پہلے آپ کی اجازت ہو تو 5 منٹ کا ایک واقعہ سناؤں. ارے سناؤں؟ نہیں بولو سناؤں تو سناؤں. ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتا ہوں جن کا نام ہے مالک بن دینار. بولو اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, کیا نام؟ حضرت مالک بن دینار. یہ اپنے گھر میں, اور ان کا گھر بصرہ میں. بولو ان کا گھر کہاں پر ہے؟
बसरा में इनका घर है। अच्छा, इनका घर जो है ना, घर होगा छोटा मोटा झोपड़ा होगा इनका, हजरत मालिक इब्ने दीनार का। सामने एक बहुत बड़ा प्लॉट है और उस प्लॉट पर सारे लोग जमा, जैसे हमारे यहाँ भी प्लॉट होते हैं ना, तो वहाँ प्लॉटिंग हुई होगी तो बहुत सारे लोग वहाँ जमा है। तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि भाई वहाँ इतने सारी भीड़ काय को जमा है, क्या हुआ क्या है, जरा मालूम तो करे। तो मालिक इब्ने दीनार ने किसी को भेजा, तो आने वाले ने कहा कोई बहुत बड़े मालदार आए और सारे प्लॉट खरीद रहे, और सारे प्लॉट खरीदने के बाद वो अपना बंगला बनाएंगे, यानी होंगे वहाँ पे 10-20 प्लॉट होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लॉट प्लॉट करके बेचना है, कहा सब प्लॉट मैं खरीदूंगा और इतना बड़ा चमड़े का नक्शा लेकर आए कि इतना शानदार बंगला बनेगा। और कहा कि पास भी हो गया। बोलो, वो जमाने में जल्दी पास होता था। बोलो, सारे बंगले का काम पास हो गया, कल से बंगला बनना शुरू। मालिक इब्ने दीनार निकले, वो मालदार को जाके मिले, क्या करने वाले हो? कहा सब प्लॉट खरीद लिए, क्या करोगे? कल से शुरू, इंशाल्लाह कुछ वक्त में बड़ा बंगला बनेगा और ऐसा बनेगा कि तुमको दुनिया की जन्नत नजर आएगी। मालिक इब्ने दीनार ने एक जुमला कहा, मैं एक काम बताऊं, दुनिया की जन्नत नहीं, मैं आखिरत की जन्नत तुझे दिलाऊंगा, आखिरत की जन्नत। तो वो मालदार ने कहा आखिरत की जन्नत कैसे दिलाओगे, मैं मेरा बंगला बना रहा हूं, बनाने दो। कहा जितना बंगले का पैसा है सब मेरे को दे दे, ये सब प्लॉट प्लॉट छोड़ दे, सब मेरे को दे दे। कहा आप क्या करोगे? कहा गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर को पहुंचा दूंगा, किसी को रोटी पहुंचाऊंगा, किसी को कपड़ा पहुंचाऊंगा, किसी को अनाज पहुंचाऊंगा, किसी का मकान बना दूंगा, किसी का झोपड़ा बना दूंगा। तो कहा अच्छा मैं दे दूं, लेकिन आखिरत की जन्नत की गारंटी क्या है? तो मालिक इब्ने दीनार ने क्या कहा, वो तेरे पास चमड़े के दस्तावेज रला, मैं एक चमड़े का टुकड़ा लिया, इस पर लिख के दे देता हूं कि अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। वो जो मालिक थे ना, कहा तुम गारंटी देते हो कि मेरे को जन्नत मिलेगी? तो कहा मैं लिख कर देता हूँ ना तेरे को जन्नत मिलेगी। तो कहा लिख कर दो। इन्होंने चमड़े के टुकड़े पर लिख कर दिया है, अल्लाह ये बंदे ने गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर के लिए सारी रकम दे दी है, अल्लाह इसके बदले में इनको जन्नतुल फिरदौस दे देना। और उसको कहा कि ले जा, ये चमड़े का टुकड़ा ले जा। उसने सारा पैसा जो लाया था ना, कितना 20-30 प्लॉट का पैसा और सारा बंगला बनाने का पैसा सब मालिक इब्ने दीनार को दिया। और वो बोलो अमीर साहब कहाँ चले गए, और वो अमीर साहब अपने इलाके में गए, और जब आखिरी वक्त आया तो अपने घर वालों को कहा ये चमड़े का टुकड़ा मेरी कब्र में रख देना, ये मालिक इब्ने दीनार का खत है। तो घर वालों ने भी वसीयत के मुताबिक, वो जब अमीर साहब का इंतकाल हो गया, उनके कब्र में क्या रखा? तो चमड़े का टुकड़ा रख दिया, दफन वफन कर दिया। यहाँ मालिक इब्ने दीनार तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे। मालिक इब्ने दीनार ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो देखा सामने वो चमड़े का टुकड़ा रखा हुआ है। तो मालिक इब्ने दीनार हैरान हो गए, ये तो वो अमीर साहब को लिख के दिया था, उनको जन्नत का टुकड़ा लिख के दिया था, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये यहाँ पर आया कहाँ से? अच्छा, उसको पीछे मुड़ा के देखा तो पीछे सुनहरे हुरूफ से लिखा था, ए मालिक इब्ने दीनार, ये रब्बे जलील की तरफ से खत आया है, तूने कयामत में उनके लिए जन्नत का लिखा था, मैंने कब्र ही में उनको जन्नतुल फिरदौस अता कर दी है। तो मालिक इब्ने दीनार ने वो जल्दी से चमड़े का टुकड़ा लिया और मालूम किया कि वो अमीर साहब रहते कहाँ हैं। वहाँ गए, उनके रिश्तेदारों से मिला तो कहा कल तो रात को दफन किया हमने। तो कहा वो चमड़ा, हाँ कहा आपका चमड़े का टुकड़ा अंदर रखा? तो इन्होंने निकाल कर दिया, वो चमड़े का टुकड़ा तो मेरे पास है। सब हैरान हो गए, वो चमड़े का टुकड़ा तो हमने अपने हाथों से कब्र में रखा, मिट्टी डाली, मिट्टी भर भर के डाली, कब्र को बिल्कुल मुसत्ता कर दिया, फिर ये चमड़े का टुकड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहा वो तुम्हारा सवाल था, मैं जवाब लेकर आया हूँ, वो तुम्हारा सवाल था, मैं जवाब लेकर। तो ये इखलास खिदमत वालों, आपका भी जन्नत का परवाना कब्र में तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जितने सुनने वालों, इनसे कहूँगा कि उनकी जो मस्जिद है या मदरसा है, उसके लिए लिल्लाह रकम और आप इखलास खिदमत के लिए ज़कात की रकम आप देते जाओगे। मैं गरीब गुनहगार वादा करता हूं कि अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह कयामत तक इंतजार नहीं करेगा। इंशाअल्लाह हमारी हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर भाई, हर बुजुर्ग, हर आलिम, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी कब्र ही को जन्नत बना देगा। ऑन द डे ऑफ जजमेंट कयामत तक का इंतजार अल्लाह नहीं करेगा, हमारी कब्र ही को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस बनाएगा। तो बयान के बाद मैं यहाँ बैठूंगा ये चादर पे, ठीक है ना, और सबकी मुलाकात भी करूँगा। हाथ में अच्छी अच्छी रकम लेकर आना और मेरे को बताना, लिल्लाह में रखने का है तो उन की तरफ जाएगा, ज़कात में रखने का है तो इखलास खिदमत की तरफ जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। क्योंकि आज कल बयान है किसी का, हाँ
نہیں آخری کڑی ہے نا، تو آخری کڑی میں تو وصولی کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اتنے دن تک آپ آئے ہیں تو کچھ تو لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب لوگ پہلے بولو نماز کی پابندی کریں گے۔ کون کون نماز کل سے شروع انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ۔ موت کی شام بولو انشاءاللہ۔ ہماری نماز قضا، آواز نہیں آ رہی، ہماری نماز قضا۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا بول رہے ہیں؟ الف سے یا کیا پڑھو؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتاؤں الف سے یا تک؟ ایسا بولو نا، میں بولا الف سے یا تک پڑھنے کا میرے کو واپس نورانی قاعدے میں لے کے آ گیا آپ۔ یا اچھا خاصا میں مفتی بنا نہیں ہے، میرے کو بولتے الف سے یا تک پڑھو، کیسا چلے بھائی؟ خیر وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن پہلے بلیشور میں ممتاز بانو صدیق خان پٹھان انتقال ہوا، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ عبد المجید بھائی کی طبیعت خراب ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ ایاز بھائی کا دبئی میں انتقال ہو گیا، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ سید حافظ نور الدین بروڈا والے کی اہلیہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اے بھائی پیسہ کس کو چاہیے؟ ایک ایسا دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھاتے، چاہیے تو ہاں بولو، قسم کھا کر کہتا ہوں پیسہ آئے گا۔ کون کون کس کو چاہیے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے۔ دیکھو یہ کارڈ لے کر آیا ہوں، یہ دائیں والے بھی دیکھے، آگے والے بھی دیکھے، بائیں والے بھی دیکھے۔ یہ معلوم ہے ہمارے نبی کی بیٹی کون؟ حضرت، آواز نہیں آ رہی، بولو نا، حضرت فاطمہ، ہاں وہ، اور ہمارے نبی کے داماد کون؟ حضرت علی۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ بولو گھر میں کھانے کو، اچھا سچ بتاؤ، بیٹی ابا کے پاس آوے تو ابا کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ داماد بھی آوے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ علی فاطمہ میں کیا کروں، میرے گھر بھی کھانے کو نہیں ہے۔ بولو میرے گھر بھی کھانے کو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور کہا 5 کلمات دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے، کتنے کلمات؟ 5 کلمات دیتا ہوں۔ اور حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قسم کھا کر یہ 5 کلمات دیے۔ اللہ نے قسم کھا کر یہ 5 کلمات دیے ہیں۔ یہ جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی اور یہ 5 کلمات دیے۔ جبرائیل کہتے ہیں میں فرشتوں کا سردار، میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پیارے نبی آپ کا جو بھی امتی یہ 5 کلمات پڑھتا جائے گا، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دیتا چلا جائے گا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، بھائی سب یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ کون سے کلمات ہیں؟ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین۔ یہ 5 کلمات میرے دوستوں میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہ اور جبرائیل نے قسمیں کھائی ہے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 5 کلمات اب مستورات کی طرف سے درخواست ہے، اس کے بعد فوراً ہم دعا کریں گے کہ الف سے لے کر یا تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سنائے جائے۔ آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم بولو گے نا آپ لوگ؟ ہاں تو ہم شروع کریں کہاں سے؟ الف سے۔ ماں بہنیں کچھ دینے والی ہے میرے کو؟ کیا بول رہے کہ بھائی کچھ نہیں دے گا؟ منا بھائی ہے نا، کچھ بھی نہیں دے گا، بڑا کنجوس ہے بھائی یہ۔ میرے کو تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہر سال یہاں میں آنا ہوتا ہے، کہاں پہ؟ یہ گراؤنڈ میں، اور جمعہ تو حمزہ بھائی میں کتنا جلدی آتا ہوں کالی پل میں، شاید میرے خیال سے 2 مہینہ گزرتا نہیں کہ میں کالی پل میں جمعہ کو آتا ہوں۔ لیکن آپ نے اور منا بھائی نے کب کھانا کھلایا؟ ہاں بس ہنس کے نہیں کر کے بات ختم کر دو بھائی۔ چلو میں الف سے لے کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، ہر حرف سے محمد کا نام ادا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان، نہیں بولو نا، عربی زبان کے اوپر کوئی زبان
نہیں، تو اللہ بتانا چاہتے ہیں ہر حرف سے نبی کا نام ادا ہوگا. جیسے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں، ہمارے نبی کے اوپر کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی نبیوں کے نبی. جیسے چلو شروع کرو الف سے، آپ لوگ بھی بولو گے الف سے. ہمارے نبی کا نام احمد. پورا مجمع، ہمارے نبی کا نام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد ہے نا قرآن میں. چلو الف کے بعد کیا آتا ہے؟ بعد سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو بعد سے ہمارے نبی کا نام اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا، زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے ہمارے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، چھوٹے کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. اللہ تعالیٰ نبی سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے.